بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء اللہ چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے آل پاک پر۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی کچھ باتیں۔ 12ویں صدی عیسوی میں وشو کا اتہاس ایک بھیانک دور سے گزر رہا تھا۔ ظلم و بربریت کے طوفان کے سامنے انسانیت بے کسی کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ اس وقت خدا نے اپنے دستور کے مطابق بے بس و سسکتی ہوئی انسانیت کو نئی زندگی دینے کے لیے ایک روشن لڑکے کو پیدا فرمایا۔ 14 رجب 537 ہجری 1135 عیسوی پیر کے دن صبح کے وقت حضرت خواجہ سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بیوی سیدہ ام الورا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سنجر نام کے شہر میں اس بچے نے جنم لیا جس نے اندھیرے کو مٹا کر سچائی کی روشنی دنیا میں پھیلائی۔ وشیش کر ہندوستان میں برائی کے اندھیروں کو مٹا کر سچائی کی روشنی سے ہند کے کونے کونے کو جگمگا دیا۔ ماں باپ نے اپنے جس نوزاد بچے کا نام حسن رکھا، دنیا نے اسے معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا اور مظلوموں، دکھیوں اور عاشقوں نے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پکارا۔ ابھی آپ کی عمر صرف 12 سال کی ہی ہوئی تھی کہ پہلے آپ کے پتا پھر آپ کی ماتا کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ اور صبر کی اس صورت نے مالک کی مرضی کے آگے اپنا سر جھکا لیا۔ ماں باپ کی طرف سے آپ کو ایک باغ اور پنچکی وراثت میں ملی، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس لیے اس زمانے کے ایک مشہور مجذوب سنت حضرت ابراہیم قنوزی کو خدا کا حکم ہوا کہ جاؤ اور خواجہ معین الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ کو آدھیاتمک گیان کی روشنی دو۔ اس گیان کو حاصل کرنے کے بعد حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جیون ہی بدل گیا۔ آپ نے اس بھوتک دنیا کا تیاگ کر کے اپنا سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیا اور ایک باغ کو پانی دینے والا اب انسانیت کا مالی بن گیا، جس نے سچائی کے باغ کی پکتیوں کو برائی سے پاک کر کے اچھائی کا ایسا رنگ بھرا جس سے دنیا نے سبق حاصل کیا۔ اب آپ نے دھارمک گیان حاصل کرنے کے لیے سمرقند اور بخارا کا سفر اللہ کے بھروسے پر کیا اور چند برسوں میں یہ گیان حاصل کر لیا۔ اب اس کے بعد آدھیاتمک گیان حاصل کرنے کی تڑپ آپ کے دل کو بے چین کرنے لگی اور آخر کار اس گیان کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے آدھیاتمک گیان کے کیندر بغداد کی طرف سفر کیا اور وہاں پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے آپ مرید بن گئے اور 20 برس تک آپ اپنے پیر کی خدمت کرتے رہے۔ سخت ریاضتوں اور عبادتوں کے بعد آپ کے گرو نے ارتھات آپ کے پیر نے خوش ہو کر آپ کو سلسلہ چشتیہ میں اپنا جانشین بنا دیا۔
सज्जादा नशीनी की रस्म के बाद आप अपने पीर के साथ हज बैतुल्लाह के लिए गए। इस मौके पर आपके पीर ने आपको खुदा की बगदाद में पेश करके फरमाया, ऐ अल्लाह मोइनुद्दीन को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह मोइनुद्दीन को कबूल फरमा। अल्लाह ताला की रहमत जोश पर आई और आसमानों से आवाज़ आई कि ऐ मैंने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन रहमतुल्लाह अलैह को कबूल फरमाया। मैंने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन को रहमतुल्लाह अलैह को कबूल फरमाया। मैंने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन रहमतुल्लाह अलैह को कबूल फरमाया और इसका नाम दुनिया में रोशन किया। अब आपके पीर आपको लेकर मदीने में सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ाए पुरअनवार पर लेकर गए। यहाँ पर आपने सलाम किया, जवाब मिला, या कुतुबुल मशाइख बेहरोबर, ज़मीन और पानी के वलियों के सरदार। जब दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मकबूलियत पर परवाना और हिंद की तरफ जाने का हुक्म इस तरह मिला कि जाओ मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हमने तुम्हें सुल्तानुल हिंद बनाया और हिंद के रेगिस्तान में तुम ऐसे फूल खिलाओगे जिसकी खुशबू से यह रेगिस्तान क़यामत तक महकता रहेगा और उन फूलों की हमेशा तुम पर बारिश होती रहेगी। अब पीरो मुर्शिद से रुखसत होने का वक्त भी आ गया। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जानशीन उत्तराधिकारी हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को अपना तोहफा खास की सूरत में अपना खास खिदमतगार व मुरीद हजरत ख्वाजा सैयद फ़खरुद्दीन गुरदेजी रहमतुल्लाह अलैह को यह कहते हुए आपको दे दिया कि आज से फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और तुम एक ही मंजिल के मुसाफिर होंगे। और हजरत सैयद फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि तुम अब मोइनुद्दीन हसन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत सेवा करते रहना। अब हिंद की सरजमीन पर दीन हक की रोशनी फैलाने का वक्त आ चुका है। 12वीं सदी ईस्वी में हिंदुस्तान की समाजी हालत बहुत बिगड़ी हुई है। एकता और सोच विचार की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। अंधविश्वास की जंजीरों ने यहाँ के समाज को बांध रखा था। छूत-छात की जहरीली सोच ने इंसानी जिंदगी और मानवता को जहरीला बना दिया। जिंदगी की सारी अच्छाइयाँ और खुशियाँ ऊंची जात के लोगों के लिए थी और हर हाल में उनको स्वर्ग का हकदार माना जाता था, जबकि नीची जात के लोगों के लिए उनका जीवन नरक के समान था। गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए ज़िंदगी एक बोझ थी। अल्लाह ने उन्हें इंसान बनाया था, मगर वो एक जानवर की सी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर थे। शक्तिशाली हर जुल्म कर सकता था, शक्तिशाली हर जुल्म कर सकता था और कमज़ोर को हर जुल्म सहना था। ऐसे समय में 1185 ईस्वी को हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में यहाँ के मजलूम व मुसीबत अदा अवाम के लिए मसीहा बनकर आए। आपकी आमद से हिंदुस्तान में एक ज़बरदस्त समाजी और धार्मिक इनकलाब आया। हज़रत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने जात पात, छूत-छात और नाइंसाफ़ी के इस भयानक माहौल में पैगाम इंसानियत दिया
اور اسلام کے مساوات برابری کے اس اصول کو عام کیا جس کو مان لینے کے بعد جات پات کے سارے فرق ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان سب برابر ہے اور خدا کے نزدیک جات کا کوئی مہتو نہیں بلکہ آپ کے کاریہ کا مہتو ہے۔ اگر اچھے کام کرو گے تو خدا کے نزدیک تم اچھے انسان ہوں گے، اور اگر گناہ اور برے کام کرو گے تو تم برے ہوں گے۔ یہ ایک زبردست دھارمک اور سماجک انقلاب کا اعلان تھا، اور ہندوستان کے ہزاروں مظلوم لوگوں نے اس اعلان کا سواگت کیا، اور ان کمزور لوگوں کے جیون میں امید کی ایک نئی کرن پھیل گئی۔ روڑی وادی لوگوں نے آپ کا ویرودھ کیا اور آپ کی باتوں کو اپنے دھرم کا اپمان مانا، مگر آپ کی میٹھی واڑی اور پریم بھرے سوبھاؤ کے کارن لوگ آپ سے جڑتے گئے، اور اس طرح ہندوستان کے سب سے بڑے اقبال انقلاب کا بانی ایک چھوٹی سی کٹیا میں اپنی خانقاہ دربار بنا کر لوگوں کو امن و آمن کا ایسا پیغام دیا کہ ہر ویرودھی جب آپ کے پاس آتا تو آپ کا ہی ہو جاتا۔ آپ کا جیون اتنا سادہ تھا، آپ سوئم جو کا دلیا کھاتے اور لوگوں کو بھی وہی کھلاتے تھے۔ ٹاٹ کا بوریا آپ کا تخت تھا، پیبند لگے کپڑے آپ استعمال کرتے تھے، مگر آپ کی نظر میں ایسا اثر تھا کہ بھٹکے ہوئے لوگ سیدھے راستے پر آ جاتے تھے، ظالم ظلم سے توبہ کر لیتا تھا، اور مصیبت زدہ انسان اپنی تکلیفوں کو ختم ہوتے ہوئے دیکھتے تھے۔ آپ کی دعاؤں سے اللہ بیماریوں کی بیماریاں دور کر دیتا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو جاتی۔ ہر پریشان حال انسان کے لیے آپ کا دربار ایک ایسے سایہدار درخت کی طرح تھا جہاں آ کر ان کی پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جایا کرتی تھی۔ جب سرزمین ہند پر نور کی بارش ہو چکی اور پاپ و ظلم کے اندھیرے ختم ہو گئے تو اب وہ وقت بھی آ گیا جب آپ اس بھوتک دنیا کا تیاگ کر ہمیشہ قائم رہنے والی دنیا کی طرف 6 رجب 633 ہجری بمطابق 1229 عیسوی پیر کے دن آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ ہزاروں غمزدہ لوگوں نے اس سچائی کی راہ دکھانے والے سورج کو الوداع کہا، اور جس حجرے میں آپ رہتے تھے وہیں پر آپ کو سپرد خاک کر دیا۔ حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے وصال سے خدام خواجہ کے ضد اعلیٰ حضرت سید خواجہ فخر الدین وردیجی رحمت اللہ علیہ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا، مگر آپ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ جیسے آپ کے جیون میں آپ کی خدمت کرتے تھے ویسے ہی آپ کے سورگواس ہونے کے بعد آپ کے مزار مبارک کی خدمت کرنے لگے، اور اپنی اولاد کو یہی نصیحت و وصیت کی شکل میں یہ حکم دیا کہ میرے بعد تم بھی ایسے ہی خدمت کرتے رہنا۔ آج 800 سال گزر جانے کے بعد بھی حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے خدام خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس محبت، بھائی چارہ اور انسانیت کے پیغام کو بغیر کسی بھید بھاؤ سب تک پہنچاتے ہیں، اور خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے آستانے اقدس کی روایات کو ہر دور میں زندہ رکھا، اور آج بھی اس فیض کے سمندر سے جسے دنیا خواجہ اجمیری سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، ہزاروں لوگ اپنی مرادیں پا رہے ہیں اور قیامت تک پاتے رہیں گے۔ آپ کے دربار میں ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں۔ تو ناظرین،
आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारी चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हम इस तरह का कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन